اس نے دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں کا مطالعہ کیا اور اسلام نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جدید سائنس کا بانی یورپی نہیں تھا تو اگر الجبرا، سرجری، آپٹکس اور سائنسی ترکار مسلمانوں نے مغرب سے صدیوں پہلے وضع کیا تھا تو یہ ایک سچے واقعے پر مبنی کہانی ہے، ایک ایسے مورخ کی جو مذہب کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا مگر ایک ایسی چھپی ہوئی تاریخ سے ٹکرا گیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ جذبات کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا، وہ حقائق کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ کہانی شاید اسلام اور سائنس کے بارے میں آپ کی سوچ بدل دے۔ بارش یونیورسٹی کی لائبریری کی اونچی کھڑکیوں سے آہستہ آہستہ ٹکرا رہی تھی، جیسے آسمان خود نیچے کی دنیا کو کوئی راز سرگوشی میں بتا رہا ہو۔ اندر قدیم کتابوں اور جدید تحقیقی جرائد کی بلند الماریوں کے درمیان پروفیسر ڈینیل ہارٹمین بیٹھا تھا۔ وہ ایک مورخ تھا، دنیا بھر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اپنی تیز منطق اور ناقابل شکست شکوک و شبہات کی وجہ سے مشہور۔ ڈینیل خدا، تقدیر یا الہی رہنمائی پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ صرف حقائق، دستاویزات اور ثبوت پر یقین رکھتا تھا۔ 47 سال کی عمر میں ڈینیل نے اپنی پوری زندگی ایک ہی مقصد کے لیے وقف کر دی تھی، یہ سمجھنا کہ انسانی تہذیب نے حقیقی ترقی کیسے کی۔ بادشاہ، جنگیں، مذاہب، اس نے سب کا مطالعہ کیا تھا، لیکن حال ہی میں ایک چیز اس کے سکون کو کھائے جا رہی تھی، اس کا تازہ تحقیقی منصوبہ تھا۔ وہ سب سے بااثر سائنسدان جنہوں نے انسانی تاریخ کو بدل دیا۔ یہ تحقیق خالصتنا علمی ہونی تھی، نہ جذبات نہ عقائد، صرف اعداد و شمار۔ مگر جتنا وہ آگے بڑھتا گیا اتنا ہی بے چین ہوتا گیا۔ اس نے آغاز معروف ناموں سے کیا، نیوٹن، گلیلیو، آئنسٹائن۔ مگر جیسے جیسے وہ جدید سائنس کی جڑوں تک پہنچا، ایک غیر متوقع چیز بار بار سامنے آنے لگی۔ حاشیوں میں، حوالہ جات میں، قدیم مخطوطات میں عربی نام، مسلمان علماء، یورپ کی نشاں ثانیہ سے صدیوں پہلے لکھی گئی کتابیں۔ شروع میں ڈینیل نے اسے محض اتفاق سمجھا، لیکن اتفاق بہت زیادہ بار ہونے لگا۔ ایک رات جب لائبریری کی بتیاں مدھم ہو گئیں اور زیادہ تر طلبہ جا چکے تھے، ڈینیل نے اتفاقنہ ایک قدیم ترجمہ شدہ مخطوطہ کھولا۔ یہ ابن الہیثم کا لکھا ہوا تھا، جنہیں مغرب میں الہیزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈینیل آہستہ آہستہ پڑھنے لگا، اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی انگلیاں ہلکی سی کانپنے لگیں۔ یہ شخص سائنسی ترکار، مفروضہ تجربہ، مشاہدہ کو فرانسس بیکن سے 600 سال پہلے بیان کر چکا تھا۔ ڈینیل کرسی پر پیچھے جھک گیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے دوبارہ جانچا، تاریخیں، ماخذ، حوالہ جات، یہ سچ تھا۔ اس رات ڈینیل سو نہ سکا۔ اگلے کئی ہفتوں میں ڈینیل کی جستجو جنون میں بدل گئی۔ وہ اسلامی تہذیب کے سنہری دور میں یوں سفر کرنے لگا جیسے کوئی شخص تاریخ میں دفن ایک خفیہ شہر دریافت کر رہا ہو۔ الخوارزمی، الجبراک کے بانی، الزہراوی، جدید سرجری کے معمار، ابن سینا، جن کی طبی انسائکلوپیڈیا 500 سال تک یورپی جامعات میں پڑھائی جاتی رہی۔ یہ کہانیاں نہیں تھیں، یہ حقائق تھے۔ اور پھر بھی ڈینیل کو یہ احساس ستانے لگا کہ اس کے پورے علمی کیریئر میں ان ناموں کا بمشکل ذکر ہوا تھا۔ مجھے یہ سب کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ایک شام لیکچر کی تیاری کے دوران ڈینیل نے ایک اور عجیب بات نوٹ کی۔ ان میں سے بہت سے مسلمان سائنسدان اپنی کتابوں کا آغاز فخر خود ستائشی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ہی جملے سے کرتے تھے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سائنسدان، عقلی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے کام کا آغاز ایمان سے کیوں کرتے؟ ڈینیل نے تیوری چڑھائی۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، مگر یہاں ثبوت تھا کہ ایمان نے ہی تحقیق کو جنم دیا۔ یہ تضاد اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے تبدیلی محسوس کی۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو ڈینیل، ایک میٹنگ میں پروفیسر لیوس نے کہا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، بس تحقیق ہے، ڈینیل نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک رات ڈینیل نے زندگی میں پہلی بار قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ایمان لانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔
وہ شاعری اساطیر اور مبہم روحانیت کی توقع کر رہا تھا، مگر جو اس نے پایا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ آیات کائنات، ستاروں، انسانی جنین کی تخلیق، فطرت کے توازن اور علم کے حصول پر بات کر رہی تھیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ ڈینیل ساکت رہ گیا۔ پہلا حکم ایمان لاؤ وہ نہیں تھا، وہ تھا پڑھو۔ ایک مورخ کے طور پر یہ بات اسے سب سے زیادہ ہلا گئی۔ دن مہینوں میں بدل گئے۔ ڈینیل کی تحقیق ایک مقالے سے بڑھ کر ایک ذاتی سفر بن گئی، ایسا سفر جسے وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسلامی مرکز میں ہونے والے عوامی لیکچرز میں خاموشی سے پچھلی نشستوں پر بیٹھنے لگا۔ وہ توحید، مقصد حیات اور جواب دہی پر گفتگو سنتا رہا۔ ایک رات لیکچر کے بعد ایک بزرگ عالم اس کے پاس آئے۔ اب کسی چیز کی تلاش میں لگتے ہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ڈینیل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں مذہبی نہیں ہوں۔ عالم مسکرائے۔ ابراہیم بھی مذہبی نہیں تھے جب انہوں نے ستاروں پر سوال اٹھایا تھا۔ یہ جملہ بجلی بن کر ڈینیل پر گرا۔ وہ گھنٹوں بات کرتے رہے، نہ بحث، نہ مناظرہ، بس سوال اور غور و فکر۔ زندگی میں پہلی بار ڈینیل نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ اور دل ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ فیصلہ کن لمحہ ایک بے خوابی بھری رات میں آیا۔ ڈینیل چھت کو تکتا رہا، سب کچھ دہراتا رہا جو اس نے سیکھا تھا۔ سائنسی دریافتوں کی وحدت، مسلمان سائنسدانوں کا اخلاقی نظم، ان کی عاجزی، یہ یقین کہ علم عبادت ہے۔ اس نے اندھیرے میں سرگوشی کی، اگر تاو موجود ہے تو مجھے ہدایت دے۔ یہ الفاظ سن کر وہ خود چونک گیا۔ اس نے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور کچھ نیا جنم لے گیا۔ کچھ ہفتوں بعد مسجد کے ایک خاموش کمرے میں ڈینیل نے وہ الفاظ دہرائے جن کی اس نے دل ہی دل میں سینکڑوں بار مشق کی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کمرہ روشن لگنے لگا۔ اس کا سینہ ہلکا ہو گیا۔ پروفیسر ڈینیل ہارٹمین اب عبداللہ تھا۔ ردعمل فوراً آیا۔ خبر پھیل گئی۔ طلبہ سرگوشیاں کرنے لگے، ساتھی فاصلے بنانے لگے، کچھ نے کھلے عام مذاق اڑایا۔ تم نے اپنی عقل ضائع کر دی، ایک پروفیسر نے کہا۔ عبداللہ مسکرا دیا۔ نہیں، اس نے سکون سے جواب دیا، میں نے اسے پہلی بار مکمل طور پر استعمال کیا ہے۔ اس نے اپنی اعلیٰ پوزیشن چھوڑ دی اور ایک کتاب لکھنا شروع کی، نہ بطور مورخ بلکہ بطور انسان جو سچ بیان کر رہا ہو۔ کتاب وائرل ہو گئی، واز کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سوال کی وجہ سے جس سے ڈینیل کبھی ڈرتا تھا، اگر ایمان اور عقل کبھی دشمن ہی نہ رہے ہوں تو؟ سالوں بعد عبداللہ ایک عالمی اجتماع سے خطاب کر رہا تھا۔ اس کی داڑھی میں ہلکی سی سفیدی آ چکی تھی، آواز پر اعتماد تھی۔ میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں نے سائنس چھوڑ دی، اس نے کہا۔ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ سائنس مجھے اسلام تک لے آئی۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ رو پڑے، کچھ سوچ میں پڑ گئے، کچھ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور کہیں کسی خاموش لائبریری میں ایک اور مورخ نے ایک بھولا ہوا مخطوطہ کھولا اور یقین میں پہلی دراڑ محسوس کی۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید لوگ وہ سچ دیکھ سکیں جو انہیں کبھی نہیں پڑھایا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں دماغ اور روح کو جگانے والی کہانیوں کے لیے، اور کمنٹس میں بتائیں کیا سائنس اور ایمان ساتھ چل سکتے ہیں۔ آپ کی شمولیت علم کو پھیلانے میں مدد دیتی ہے، آپ کی حمایت روشنی کو پھیلانے میں مدد دیتی ہے۔